بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس حدیث کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے میرے پاس وہ 11ویں حدیث ہے۔ وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب رضی اللہ عنہ احد العشر المشہود لہم بالجنہ۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ طویل حدیث ہے۔ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعودنی عام حجۃ الوداع، تو وہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اور کب تشریف لائے؟ یعنی حجۃ الوداع کے سال، یعنی 10ویں ہجری کی بات ہے۔ من وجع اشتد بی، اس بیماری کی وجہ سے جو کہ بہت بڑھ گئی تھی۔ وجع یعنی بیماری کو بھی کہہ سکتے ہیں، درد کو بھی کہتے ہیں، تکلیف کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس تکلیف کی وجہ سے جو بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میری بیماری، میری تکلیف جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے۔ وَأَنَا ذُو مَالٍ، اور میں بڑا مال و دولت والا ہوں، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، اور میری جو وارثین ہیں اس میں سے، میرے جو وارثین میں صرف میری ایک بیٹی ہے۔ یعنی سعد بن نبی وقاص کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ میں بہت بیمار ہوں، میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ میری وارث جو ہے وہ صرف ایک بچی ہے، ایک بیٹی ہے۔ تو افاتصدق بثلثی مالی، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دوں؟ یعنی اپنے ثلثی کا مطلب ہے 2/3 جو میرے مال ہے وہ میں اپنے کیوں نہ میں ایسا کروں کہ 2/3 جو ہے اپنے مال کا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، پیچھے 1/3 رہ جائے گا تو وہ میری بیٹی کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ تو بیٹی ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا۔ تو یہ ان کی سوچ تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا لا، نہیں۔ قلت، پھر میں نے کہا، سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں پھر میں نے کہا فالشطر، تو پھر اگر 2/3 نہیں تو پھر آدھا آدھا کر لیتے ہیں، یعنی آدھا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور باقی آدھا جو ہے وہ اپنی بچی کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اس پہ بھی کہا لا، نہیں۔ قلت، پھر میں نے کہا فالثلث، پھر یعنی ثلث مال صدقہ کر دیتا ہوں اللہ کے راستے میں، یعنی 1/3 کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں الثلث، ہاں 1/3 کر دو، والثلث کثیر، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یعنی 1/3 کر دو اللہ کے راستے میں صدقہ، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یا او کبیر، یا بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس کی حکمت جو ہے وہ ارشاد فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، کہ تم اپنے جو وارثین ہیں ان کو مال و دولت، یعنی ان کو غنی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے وارثین کو جو ہے وہ یعنی بالکل فقیر اور لوگوں سے مانگتا ہوا چھوڑ کے جاؤ۔ یعنی کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ تمہارے پاس اگر مال و دولت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے وارثین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھا مال چھوڑ کے جاؤ، تاکہ وہ تمہارے بعد بھی جو ہیں وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ اچھی حالت میں رہیں، وہ اچھی کنڈیشن میں رہیں۔ یہ اس بات سے زیادہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ تم سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور بعد میں تمہارے اپنے بچے جو ہیں وہ جو ہے لوگوں سے مانگتے پھریں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کی بڑی پیاری حکمت ارشاد فرمائی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، کہ تم جو ہو یعنی کوئی بھی چیز جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو، إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، تو تمہیں اس کا اجر ضرور ملتا ہے، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ، یعنی یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو، تو اس پہ بھی اگر تم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی تمہیں اجر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ مسئلہ وہ کیا ہے کہ ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ کرنا یعنی اللہ کی رضا، بس اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہی ہے کہ ہم دوسرے غریبوں کو جو ہے وہ مال و دولت ان پہ خرچ کریں گے تو یہی اللہ کی رضا ہے، بلکہ اللہ کے رسول کا نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہے اللہ کے ہاں۔ یہاں تک کہ جو تم اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہو یا اپنی بیوی
بچوں کے اوپر بھی جو خرچ کرتے ہو اچھی نیت کے ساتھ، اگر اللہ کی رضا ہے اس کے اندر، تو اس پہ بھی تمہیں جو ہے وہ اللہ اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ ساری بات نیت کی ہے، اور ان کے ہم یہ کتاب، یہ جو باب پڑھ رہے ہیں پیچھے سے، یہ بھی نیت کے اوپر مبنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک کافر کے اندر، ایک مسلمان کے اندر یہی ایک فرق ہے جو کہ نیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کافر بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، ایک مسلمان بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، ایک کافر بھی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک مسلمان بھی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، ایک کافر بھی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، ایک مسلمان بھی اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، لیکن ایک ان کی کیا فرق ہے کہ ان کی نیت کا فرق ہے۔ کافر کیونکہ ایک زندگی کا ایک معمول ہے، ظاہر خرچ تو کرنا ہی ہے، تو وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن جو ہے کہ وہ جو اللہ کو مانتا ہے، تو پھر وہ ہر چیز میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ اگر اپنی بیوی پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا وہ چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے اس سے راضی ہو جائے، کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں، اپنی بیوی کے حقوق پورے کروں، تو اللہ مجھ سے جو ہے وہ راضی ہو جائے۔ تو وہ جب اللہ کی رضا کو بیچ میں لے کر آتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کو صدقہ دینا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس پہ بھی اس کو ایسے ہی ثواب ملتے ہیں جیسے وہ کسی اور پہ، کسی غربا کے اوپر صدقہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے اس صدقے کا یا اس اللہ کی رضا کا جو ڈایامیٹر ہے، اس کو اللہ کے رسول نے انہینس کر دیا، بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری نیت کا کھیل ہے، یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا، سارا مطلب ایک نیت کا اور دل کی، آپ کی کیفیت کی بات ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کی کیا نیت ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری بات جو ہے اس پہ ارشاد فرمی، اور پھر سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اچھا یہ سعد بن ابی وقاص جو تھے، جب یہ بیمار تھے تو یہ اس وقت مکہ کے اندر تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جی صحابہ کرام تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، تو مسلمان جو تھے، یعنی صحابہ کرام جو تھے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم جس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر آئے ہیں، جس جگہ سے ہم ہجرت کر کے آ چکے ہیں، تو ہم واپس اس جگہ پہ موت ہمیں نہ آئے۔ یعنی صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم مکہ سے ہجرت کر کے آ گئے تو مکہ میں پھر دوبارہ ہمیں موت نہ آئے، کیونکہ جس جگہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے تو اس جگہ پہ موت آنے کو یہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول بھی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ یعنی جو ہے وہ موت آئے، کیونکہ اس جگہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے، تاکہ وہ کہتے تھے کہ ہماری ہجرت مکمل ہو، یعنی جس جگہ کو ہم نے چھوڑا ہے تو وہ پھر ہم آخری دم تک، موت تک اس جگہ کو چھوڑیں، تاکہ ہمارا جو اجر ہے وہ اللہ کے ہاں پورا ہو۔ کیونکہ مکہ میں ان کے گھر بار تھے، ان کی پراپرٹی تھی، ان کی زمینیں، سب کچھ ان کا مکہ میں تھا، تو اگر وہ واپس مکہ میں آئیں گے تو گویا کہ ایک سہولت کی موت ان کو آ گئی، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اگلی بات جو بھی میں بتانے لگا اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اس پہ اللہ کے سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ میں بہت بیمار ہوں اور میں مکہ میں ہوں، تو اخلف بعد اصحابی، کہ میں اپنے باقی صحابہ سے پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی میرے باقی صحابہ تو واپس مدینہ چلے جائیں گے، کیا ایسا نہ ہو کہ میں مکہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دی کہ انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجا ورفعا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اگر تم بالفرض پیچھے بھی رہ جاؤ تو پیچھے رہ کے بھی اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے، نیک اعمال کرو گے، تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، تو اس کا بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ اور اللہ کے رسول نے ان کو پھر یہ بشارت دی کہ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں مزید زندگی ملے، تم پیچھے رہو اور تمہیں مزید زندگی ملے، حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، یہاں تک کہ بہت سی قومیں تم سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سی قومیں تم سے نقصان اٹھائیں۔ یہ اللہ کے رسول گویا کہ ان کو بشارت دیتے کہ ابھی تمہاری زندگی باقی ہے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ بعد میں یہ اس واقعے کے 40 سال بعد تک یہ زندہ رہے، اور عراق کے یہ پھر وہ بنے، گورنر بنے، یا ایک ان کو عہدہ ملا، اور مسلمانوں کی بہت ساری فتوحات میں ان کا حصہ رہا، اور کفار کو ان سے بہت نقصان پہنچا۔ ظاہر بات ہے اسلام کے جو دشمن تھے تو ان کو ان سے نقصان بھی پہنچا، اور مسلمانوں کو ان سے فائدہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی گویا کہ ایک نبی ہونے کی دلیل تھی کہ اللہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ ان کی ابھی زندگی ہے، مطلب یہ ابھی مزید 40 سال بھی اس کے بعد زندہ رہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا کر دے۔ اب یہ وہ دعا جو بھی میں نے کنٹیکسٹ فرمایا نا، ابھی عرض کیا کہ وہ کہتا تھا کہ ہماری ہجرت پوری ہو، یعنی ہم وہاں پہ نہ رہیں جس جگہ کو ہم نے چھوڑا ہے۔ تو اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا کر، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو یعنی وہ اپنے پیٹھ پیچھے پھر نہ جائیں، یعنی وہ جس کام کے لیے وہ شروع انہوں نے کیا ہے ایسا نہ کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن البائس سعد ابن خولہ، لیکن بیچارہ سعد ابن خولہ، یہ بھی ایک صحابی تھے، یہ مکہ کے اندر فوت ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے ہجرت تو کی تھی لیکن پھر یہ واپس مکہ آ گئے تھے اور مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر مطلب ایک رحمت کی دعا کی، ایک شفقت کی دعا کی، ایک مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سعد بن خولہ کے اوپر رحم کرنا۔
یرس، یہ آگے لکھا ہوا بھی ہے راوی نے کہ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کے لیے شفقت کے الفاظ اس لیے کہے کیونکہ وہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو گویا کہ اس حدیث کے اندر بہت ساری سیکھنے کو چیزیں، میں ایک بار اس کو ون بائی ون کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اللہ کے توفیق سے ذکر کر دوں. سب سے پہلے جو اس کے اندر، اس حدیث کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کو چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المسلمین ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود، اور ایک اللہ کے رسول بھی تھے اور ان کی ایک دنیاوی ذمہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا نام ہے ان کا، سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے. تو اس میں مریض کی عیادت کرنا، اس کے لیے جانا، اس کے اہتمام کرنا، اس حدیث میں اس کا سبق ملتا ہے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اس کے لیے عیادت کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بے شک آپ کا منصب ہے، آپ کا عہدہ ہے، آپ جو ہے امام بھی ہیں، اگر مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، مصروفیات بھی ہیں، پھر بھی آپ کو جو ہے مریض کی عیادت کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے. جب اللہ کے رسول ہو کر اور امام المسلمین ہو کر سعد بن ابی وقاص سے پوچھنے گئے اور ان کی عیادت کے لیے گئے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں حسب استطاعت. پھر دوسرا اس کے اندر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس کوئی مال و دولت ہے تو وہ یعنی 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اپنے مال کا 1/3 سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا. یعنی ایٹ اینی کیس 2/3 جو ہے وہ اپنے وارثین کے لیے ہی اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. یعنی جب وہ فوت ہوگا تو 2/3 جو اس کے مال کا ہے، اگر اس نے وصیت کی ہے تو 2/3 جو اس کا مال ہے وہ پھر یعنی وراثت کا جو قانون ہے اس کے مطابق وارثین کے اندر تقسیم کیا جائے گا. باقی جو 1/3 وہ اگر یہ وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کیا جائے تو وہ صرف 1/3 کے اندر وصیت جائز ہے. یعنی اس کا قانون یہ ہے کہ جتنا بھی اس کا مال و دولت ہے اس کو آپ حصوں میں تقسیم کریں، اس کا جو 1/3 ہوگا، ثلث اس کا حصہ ہوگا، وہ اللہ کے راستے میں وہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکتا ہے. اس سے کم بھی جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. 1/3 ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہم اگر مر جائیں تو ہمارا سب جتنا مال و دولت ہے وہ مطلب کسی مدرسے کو دے دیں، کسی کو دے دیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں. تو یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے اور یہ اللہ کی رضا بھی اس کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. تو اب دیکھیں نا، علم جو ہے کتنی بڑی دولت ہے. اگر انسان کو علم نہ ہو تو بظاہر انسان کوئی نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ایک شخص وہ سمجھتا ہے یار میں تو بڑا نیک کام کروں، میں نے تو یہ وصیت کی ہے کہ سارا کا سارا مال جو ہے کسی مسجد کو دے دیں یا سارا کا سارا مال کسی اللہ کے راستے میں لگا دیں. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 1/3 کی، اللہ اس کے رسول نے 1/3 کی شرط لگا دی. تو 1/3 سے کم، 1/3 تک یا اس سے کم آپ اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں. 2/3 جو ہے وہ ایٹ اینی کیس وارثین کا حق ہے. تو دیکھیں نا وارثین کا کتنا حق ہے کہ ان کا حق مارنا یا ان کے حق کو مارتے ہوئے اگر آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں تب بھی اللہ کو منظور نہیں ہے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے اور ہڑپ کر جاتے ہیں اپنے بہنوں کا حقوق یا بھائیوں کا حقوق یا دیگر وارثین کا جو حق ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، خود رکھ لیتے ہیں، تو ان کے اوپر کتنی سخت وعید اور ان کے اوپر کتنی سخت ناراضگی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. یعنی جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر رہا ہے اس پہ بھی اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں کہ نہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو، یہ وارثین کا حق ہے، ان کو دو. تو جو بالکل ہی ہڑپ کر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ بڑی سخت بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اپنے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف یعنی غریبوں کے اوپر خرچ کرے، لیکن غریبوں کے اوپر خرچ کرنے سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ضروری چیز ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، اپنی انسان جو جائز خواہشات ہیں یا بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پورا نہ کرے، اپنے گھر والوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی پورا نہ کر رہا ہو اور باقی سارا مال جو ہے وہ غریبوں کو. تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب نہیں ہے. تو اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کریں اپنے گھر والوں کی، پھر جو ہے جو مال بچے تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. اور اس میں یہ تاکہ آپ کے گھر یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں پہ خرچ کر رہے ہوں، لوگوں کو فقیروں کو دے رہے ہوں اور آپ کے گھر والے خود فقیر بن کے لوگوں سے مانگ رہے ہوں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. چوتھا مسئلہ اس میں پھر وہ نیت والی ہجرت والی بات آ گئی کہ ہجرت مکمل کا میں نے ابھی جیسے عرض کر دیا کہ وہ مکمل ہونی چاہیے. جب ایک بار ہجرت آپ کسی جگہ سے کریں تو پھر یعنی صحابہ کرام کے سمجھتے تھے کہ ہم واپس وہاں پہ نہ جائیں، یعنی ہماری موت وہاں پہ نہ آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے اس لیے دعا بھی کی کہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل کریں. اور پانچویں یا چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ انسان اگر کسی خیر کے کام سے پیچھے بھی رہ جائے لیکن اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال ثواب دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ 5-6 باتیں جو ابھی میرے ذہن میں آئیں۔ اور پھر آخری بات اس پہ یہ بھی کہ اگر کسی صحابی کا کسی کا کوئی معاملہ جو ہے ظاہراً اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں بھی ہوئی، کسی کا خاتمہ جو ہے وہ مطلب بظاہر کوئی اس میں ایسا چیز آ گئی جو کہ اتنی کوئی خوشنودی والی چیز نہیں تھی، جیسا ابھی یہ صحابی تھے، ان کا فوت یہ مکہ میں ہو گیا، جبکہ مطلب ہجرت کے بعد یہ واپس مکہ چلے گئے تھے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مکہ نہ جائیں، تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی موت یعنی مردوں کے بارے میں یا اگر کوئی فوت ہو جائے ان کے بارے میں برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان اگر وہ ہے تو اس کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کر لیں اگر آپ کو اس سے بہت کوئی ہے، لیکن برے الفاظ کہنا یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مردوں کو برا بھلا نہیں کہتا، ویسے بھی کسی کو برا بھلا کہنے والا نہیں ہوتا، لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور بالخصوص مردوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، چاہے وہ جو مرضی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، انہوں نے جو کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو کسی مردے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس حدیث میں اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو میرے ذہن میں کچھ 6-7 چیزیں ہیں، میں نے عرض کر دی، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ بے شک اللہ لا ینظر نہیں دیکھتے ہیں الی اجسادکم، اجساد جمع ہے جسد کی، اجساد جمع ہے جسد کی، اجسادکم تمہارے جسموں کو، ولا الی صورکم، صور جمع ہے صورہ کی، صورہ کہتے ہیں تصویر کو، شکل و صورت کو بھی، تو صور جو ہے یعنی صورہ کی جمع ہے، یعنی تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اور ایک اور روایت میں آتا ہے ینظر الی قلوبکم و الی اعمالکم، ایک اور اس میں صرف قلوب کا ذکر ہے، ایک اور روایت میں اعمال کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے اور بڑی واضح ہے۔ بعض اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسموں کو نہیں دیکھتے، نہ ان کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، لیکن بلکہ انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کی نیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سرزد ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بعض لوگ شاید یہ مغالطہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے چہروں کو نہیں دیکھتے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ظاہری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے یہ مراد ہے کہ ظاہری چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا شکل و صورت کی یا اور چیزوں کی، یعنی اتباع سنت کے کنٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو، تمہاری صحت کو اور تمہاری یہ جو خوبصورتی ہے، یعنی تمہارا جو حسن و جمال ہے جو کہ اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ یعنی انسان کی تو کیفیت یہ ہے نا کہ انسان کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہوتا ہے، یعنی انسان کسی کی صحت کو دیکھے، انسان کسی کے پاس پیسے کو دیکھے، انسان کسی کی ظاہری چیزوں کو دیکھے تو وہ دنیاوی لحاظ سے دیکھے تو وہ اس سے متاثر ہوتا ہے، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ تو انسان کے حسن و جمال سے، کیونکہ شکل و صورت تو اللہ ہی نے انسان کے بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا متاثر کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں چیز قبول ہوتی ہے؟ متاثر کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اللہ کے لیے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیت، انسان کا اخلاص، اور پھر اس اخلاص پر مبنی جو اعمال ہیں، اس اخلاص پر مبنی جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہم مقبول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگ اس سے یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ مطلب میں ایک تنبیہ کے طور پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہری جو اگر شکل و صورت ہے سنت کے مطابق تو اس کی تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ شکلیں نہیں دیکھتا، تو اللہ دل کو دیکھتا، تو ہمارا دل بڑا اچھا ہے اور ہم بڑے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے، مطلب یہ دو کنٹیکسٹ کو خلط ملط کرنے والی بات ہے۔ مراد اس سے ہے کہ انسان کے اندر نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور پھر جب انسان کے نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو پھر اعمال کے اندر بھی اور ظاہر کے اندر بھی اس کا نکھار جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا دل کے اندر تقویٰ ہو اور اس کے اعمال کے اندر یا اس کے ظاہر کے اندر اس کا تقویٰ ظاہر نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو اور پھر آپ کے اعمال کے اندر اتباع سنت والی چیز جھلک نہ رہی ہو، تو یہ چیزیں جمع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اعمال، آپ کی نیت، اخلاص اور پھر اس کا اعمال کے اوپر اظہار، یہ چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو گویا کہ صورت سے اور جسم سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کوئی حسن و جمال سے یا تمہاری کوئی صحت یا مال و دولت سے متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اخلاص، نیت اور اعمال سے جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اللہ اس کو۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں جو کہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ اپنی حمیت میں، اپنی کسی عصبیت میں جو ہے وہ لڑتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ایو ذالک فی سبیل اللہ، تو اس میں کون جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات تو بڑا ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرما دیا، ہم پچھلی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں تو غالباً، کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اس لیے جہاد کرتا ہے، اس لیے قتال کرتا ہے کہ اللہ کا جھنڈا بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہو، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی قومیت کی بنا پہ، اپنی شجاعت کی بنیاد پہ، اپنی حمیت کی بنیاد پہ، یا لوگوں کو دکھانے کی بنیاد پہ لڑتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ تو نیت کی بات ہے اس میں بھی، کہ انسان کی نیت کیا ہے، ٹھیک ہے، انسان کی نیت کیا ہے، انسان کے اندر دل میں اس کی کیا کیفیت ہے، اور وہ پھر اس کا عمل میں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں بہرحال وہی چیز قبول ہے کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، وعن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو بکرہ نفیع ابن حارث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مطلب تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، آپس میں تلواروں کے ساتھ، یعنی دو مسلمان جب آپس میں تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا، یعنی جس نے قتل کیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، کہ قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے قتل کیا تھا وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، فما بال المقتولی، تو یہ مقتول جو ہے یہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کہ بے شک کہ وہ بھی جو تھا اپنے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، یعنی جو مقتول بھی ہے وہ بھی لڑائی کر رہا تھا، یعنی وہ بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو مارنے کے در پہ تھا۔ اس میں اب وہ تمام لڑائی جھگڑے جو عام مسلمان یعنی کرتے ہیں، یعنی اپنی کسی بھی زمین کے اس میں آپس میں کسی بھی معاملے کے اوپر، کسی کوئی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، اس کے اوپر جھگڑیں، ٹھیک ہے، جیسے سیاسی کارکنان آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ ایک مثال ذہن میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی فلانی جماعت اور فلانی جماعت آمنا سامنا ہوا، دونوں جو ہے آپس میں لڑ پڑے، دونوں ہی مار رہے تھے ایک دوسرے کو، اور دونوں پھر کہتے ہیں کہ جی فلانے پارٹی کے اتنے لوگ مارے گئے، فلانے پارٹی کے اتنے لوگ مارے گئے، ٹھیک ہے، یا اور کہتے ہیں کہ جی کوئی جھگڑا ہو رہا تھا دو پارٹیوں کا، دو لوگوں کا، دو فریقوں کا، دو قبیلوں کا، ٹھیک ہے، تو اتنے لوگ مارے گئے۔ اب اس پہ یہ حدیث پوری اترتی ہے کہ جو قتل جس نے کیا وہ بھی، اور جو مقتول ہوا ہے وہ بھی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی معصوم تھا یا وہ کوئی جان بچا رہا تھا یا وہ کوئی بھاگ رہا تھا یا وہ بھی پورا لڑ رہا تھا، وہ بھی پورا اس میں جو ہے وہ لڑائی میں شریک تھا۔ تو جب دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں کسی فضول دنیاوی مقصد کے لیے، تو ظاہر بات ہے ایک حرام کام کر رہے ہیں، اور پھر یعنی ایک دوسرے کے قتل کے در پر ہیں، تو دونوں ہی پھر جو ہے وہ اللہ اس سزا کے مستحق ہوں گے، اس میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس میں سے وہ تمام وہ صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی اگر ڈاکو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اب ڈاکو مطلب ایک مسلمان ہے، دوسرا ڈاکو ہے وہ بھی مسلمان ہے، اب ایک مسلمان اپنے مال کی جو ہے وہ دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، وہ تو شہید ہے۔ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہ جو مظلوم ہو کے مارے جائیں یا کسی کاز کے لیے مارا جائیں، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی شرعی وجہ سے نہیں لڑ رہے، یعنی دو مسلمان آپس میں لڑیں کسی شرعی وجہ سے، کسی حق کی بات پہ نہیں لڑیں، ناحق بات پہ آپس میں لڑیں۔ اب یہ ناحق بات پہ جب آپس میں لڑتے ہوئے مریں گے، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ بھی ہوں گے، تب یہ دونوں جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کوئی اس کی حق بات پہ لڑ رہا ہے، جیسے کوئی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، تو وہ تو بے شک اس کے قتل پہ، ڈاکو کے قتل کے در پہ تھا، لیکن وہ تو اس پہ یہ حدیث مصداق، کیونکہ وہ تو حق کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہ اس میں فرق ضروری ہے کہ اس حدیث سے مراد وہ ہے کہ جو ناحق طور پہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں۔ اب اس میں یہ سب سے جو ہے اچھی مثال یہی مجھے ذہن میں آ رہی ہے ابھی فی الحال، کہ جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں سیاسی کارکنان، اور آپ نے دیکھا ہے اس میں کہ ہمارے ہاں یہ کتنی زیادہ یہ انٹالرنس اور یہ جہالت ہے کہ اپنے فضول قسم کے لیڈران، کہ نہ جن کا کوئی دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، ان کے پیچھے نہ کبھی ان کو ملے ہوں گے، نہ کبھی ان کو دیکھا ہوگا قریب سے، اور ان کے نام کے اوپر ان کے پیچھے جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کیا کیا اختلافات جو ہیں وہ ان فضول قسم کے لیڈران کے پیچھے جو ہے لوگوں نے، مسلمانوں نے پالے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وعن ابی ہریرہ، اگلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بدعا و عشرین درجہ، کہ ایک مرد کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے نا، وہ اس نماز کے مقابلے میں جو کہ وہ گھر میں ادا کرتا ہے یا بازار میں ادا کرتا ہے تو وہ بدعا و عشرین درجہ اوپر ہے۔ بدعا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی یہ اطلاق لفظ کا، عربی کا یہ لفظ ہے بدعہ، یا یعنی ضاد کے ساتھ، یہ 3 سے لے کے 9 تک کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی بدعا و عشرین کا مطلب ہے کہ 23، 24، 25، 26، 27، یعنی اس دوران جتنے بھی یہ لفظ ہیں اس کے اوپر اس کا اصداق ہو سکتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں مور دین 20۔ اب مور دین 20 میں پھر 21 سے لے کے مطلب آپ اگر کوئی لمٹ لگا دیں اس میں تو اس تک وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بدعا و عشرین عربی کے خاص ایک اصطلاح ہے، اس میں مراد ہوتی ہے 3 سے لے کے 9 تک، یعنی بدعا و عشرین کا مطلب ہے 23، 24، 25، 26، 27، کیونکہ بعض احادیث کے اندر 25 کا لفظ آتا ہے اور بعض احادیث کے اندر 27 کا لفظ آتا ہے۔ تو یعنی یہ بدعا و عشرین درجہ یعنی 25 یا 27 درجہ جو ہے اوپر ہے، یعنی نماز باجماعت جو ہے اس کا 27 یا 25 گنا ثواب یا اس کا درجہ زیادہ ہے اس نماز سے جو آپ گھر میں یا بازار میں یعنی اکیلے ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے اس کی شرح فرمائی کہ یہ اس لیے ہے کہ ان احدکم اذا توضأ فاحسن الوضوء، یعنی یہ تب ہوگا، یہ 27 درجے ثواب اوپر جو ہے یہ اس لیے تب ملے گا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے۔ اچھے وضو سے مراد یہ کہ خشوع و خضوع سے کرے، مکمل طریقے سے کرے، اچھے اس کے اندر اسراف نہ ہو، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے وضو ہو، 3 بار اس کو دھویا جائے۔ اور ہم تو ماشاءاللہ 3 بار نہیں، پتہ نہیں 13 بار دھوتے ہیں اپنے اعضاء کو، پانی کے نیچے رکھ کے جو ہے ملتے ہی رہتے ہیں، ملتے ہی رہتے ہیں، ملتے ہی رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ 3 بار دھویا کہ 6 بار دھویا کہ 13 بار دھویا ہے۔ تو پراپر یعنی اس کے اندر اسراف بھی نہ ہو۔ اچھے وضو سے مراد ہے کہ اس کے اندر اسراف بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو۔ یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ نا معذرت کے ساتھ وضو کے اندر بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ جو شاور سسٹم ہے اور یہ چیزیں ہیں، نہاتے بھی ہیں ہم اس سے، یہ جائز ہے، اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ نہ جائے، لیکن اس کے اندر پانی ضائع بہت ہوتا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول کی آپ دیکھیں تو وہ تو کیا نام ہے اس کا، 1 سا پانی سے نہا لیا کرتے تھے، 4 یعنی آدھے یعنی 1 آدھے سا کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے تقریباً۔ تو ہم جو پانی جتنا ہم ضائع کرتے ہیں اس میں 10 بندے جو ہے، ہم جتنے پانی میں وضو کرتے ہیں اتنے میں میرے خیال سے 10 بندے جو ہے وضو کر سکتے ہیں، جتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ بھی احسن الوضو کے خلاف بات ہے، یہ بات میں تنبیہ کے طور پہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں اس میں ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ اس بات پہ دھیان کرنا چاہیے، ہم پانی کے نیچے رکھ کے ملتے رہتے ہیں اپنے بازو کو۔ ثم اتی المسجد لا يريد الا الصلاۃ، اس کے بعد وہ شخص مسجد آتا ہے اور مسجد میں اس کی کوئی اور نیت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ نماز ادا کرے، اور اس کو نماز کے علاوہ کسی بات میں گھر سے نکالا بھی نہیں ہوتا۔ تو جب یہ انسان اچھا سے وضو کرے اور پھر نماز کی نیت اور کوئی وجہ نہ ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر قدم قدم پہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، قدم قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم کر، اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر، جب تک وہ اس مسجد میں نماز کے انتظار کرتا رہتا ہے اور باوضو رہتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ متفق علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت تھی۔ اب یہ اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ تو اس حدیث کو اسی لیے لے کر آئے یہاں پہ کہ نیت کی بات ہے، آپ کے اخلاص کی بات ہے، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے آپ کے کسی بھی عمل کے اندر اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے، 2 شخص مسجد گئے ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے، لیکن دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے فرق ہو، ٹھیک ہے، دونوں کے خشوع و خضوع میں فرق ہوگا، دونوں کے وضو میں فرق ہوگا، دونوں کے دل کی کیفیت میں فرق ہوگا، دونوں کی جو ہے وہ نماز کے اندر فرق ہوگا، دونوں کے پھر اس کے اندر معاملات کے اندر فرق ہوگا۔ تو جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا آپ کے اندر جو ہے وہ نیت میں آپ کے خلوص ہوتا ہے اور اللہ کے لیے آپ خالص ہوتے ہیں، اتنا زیادہ جو ہے آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔